أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اے لوگو، تقویٰ پاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا خلق کر دیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور نسواں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ پاؤ تم جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو اور رحم رشتہ داروں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو اور خبیث کو طیب سے مت تبدیل کرو، اور ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑی حق تلفی ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتامہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان سے جو موزوں ہوں تمہارے لیے نسواں سے 2 3 اور 4 نکاح میں لاؤ۔ بس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو بس ایک یا جو تمہاری مل کے زمین ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے بے انصافی نہ ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نسواں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، بس اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ اپنی طرف سے دے دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ، اور وہ اپنے اموال ناسمجھوں کو مت حوالے کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذریعہ قیام بنایا ہے، اور انہیں اسی میں سے رزق دو اور پہناؤ اور ان کے لیے قول معروف کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو حتیٰ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تمہیں ان میں سوجھ بوجھ معلوم پڑے تو انہیں ان کے اموال دے ڈالو اور انہیں اسراف سے اور جلدی مت کھا جاؤ، کہیں وہ بڑے ہو جائیں، اور جو غنی ہے تو عفیف رہے اور جو فقیر ہے تو معروف طریقہ سے کھائے۔ تو جب انہیں ان کے اموال حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہے۔
مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جتنا ان کے والدین اور اقربا کا ترکہ ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جتنا ان کے والدین اور اقربا کا ترکہ ہے، خواہ اس میں قلیل ہو یا کثیر، ایک حصہ فرض کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتیم اور مساکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے رزق دو اور ان کے لیے قول معروف کہو، اور وہ تشویش رکھیں اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے، ان پر کیسا خوف ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے تقوی پائیں اور سیدھی بات کہیں۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ بے شک جو یتیموں کے اموال ظلماً کھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ میں واصل ہوں گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے وصیت فرماتا ہے، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں جیسا حصہ ہے، پس اگر کہیں ایک صرف نسواں ہوں ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر صرف ایک ہے تو اس کے لیے نصف، اور اس کے ماں باپ ہر ایک کے لیے اس میں سے 1/6 حصہ جتنا ترکہ ہے اگر اس کی اولاد ہے۔ بس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہیں تو ماں کے لیے 1/3، تو اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو پھر ماں کا 1/6 حصہ، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصی نے کی یا ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں پتہ کہ ان میں تمہارے لیے کون نفع میں زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف ہے جتنا تمہاری ازواج کا ترکہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے 1/4 ہے بعد از وصیت کے جو کی وصی نے یا ادائے قرض کے، اور ان کے لیے 1/4 ہے جتنا تمہارا ترکہ ہوا اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ پس اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کا حصہ 8واں جتنا تمہارا ترکہ ہے بعد از وصیت کے جو تم نے کی یا ادائے قرض کے، اور اگر مرد جس کی میثاق لی جاتی ہے
اور اگر مرد جس کی میراث لی جاتی ہے یا خاتون ہو کلالہ اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو اگر اس سے کثیر ہوں تو سب شریک ایک تہائی میں ہیں بعد از وصی کی وصیت یا ادائے قرض کے، کسی کو ضرر پہنچائے بغیر۔ یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے انہیں باغوں میں داخل فرماتا ہے جن کے تحت نہریں جاری ہیں، اسی میں رہا کریں، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے وہ آگ میں داخل کر دیا جاتا، اسی میں پڑا رہتا ہے، اور اس کے لیے ایک عذاب اہانت آمیز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔